बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद के बाद जमात इस्लामी ने APC बुलाई है, जिसमें हुकूमत और PTI दोनों के लोग शरीक होंगे, तमाम जमातों के लोग शरीक होंगे। इस APC का पस मंज़र क्या है, और इससे पहले इमरान खान और सिराजुल हक के दरमियान गैर रस्मी राब्तों, बल्कि गैर रस्मी क्या कहना चाहिए, बिलवास्ता जो राब्ते हैं, उनके नतीजे में किस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ और ये इत्तेफाक राय जो है अब क्या गुल खिलाएगा। एक ये मौजू है, और दूसरा ये जो एक रिपोर्ट सामने आई है कि मरीम नवाज़ और इमरान खान और नवाज़ शरीफ के ट्वीट्स देखने वालों की तादाद में इतना ज़्यादा फ़र्क है, तो ये किस चीज़ का इजहार करती है। और इस हवाले से एक बात इस खाकसार ने आज से तकरीबन 2 साल डेढ़ साल पहले कही थी, बार बार कही थी दावे के साथ, तो उसी दावे की बुनियाद पर कुछ मज़ीद बात करनी है। तीसरा, वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल-शकूर की हादसे में शहादत के बाद PTI ने जो कुछ किया, और फिर जो 2 तस्वीरें मेरे सामने आईं, उनके हवाले से एक ज़रूरी बात करनी है। तो ये 3 हमारे मेन मौज़ूआत हैं। पस मंज़र ये है कि चंद रोज़ पहले, सिर्फ 4 या 5 रोज़ पहले, इमरान खान ने अपनी पार्टी के जो करीबी लोग हैं, जो इसका असल कल्ट है, ज़मान पार्क में उनसे मुलाकात की और हालात से मायूसी का इजहार किया। इससे पहले वो पार्टी रहनुमाओं को 1 हफ़्ता पहले ये कह चुके थे कि अब स्वाए इसके और कोई चारा नहीं कि स्ट्रीट फोर्स का इस्तेमाल किया जाए और अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तानी फ़ौज का बाजू मरोड़े। इन दोनों बातों में उसे मायूसी हुई। स्ट्रीट पावर का हाल मैंने बार बार बताया है, आपने बार बार देखा है कि इमरान खान स्ट्रीट पावर का मुजाहरा नहीं कर सकता, वो इसके हाथ में नहीं है। जितना मर्जी ये झूठा प्रोपेगेंडा करें, फ़ौज के अंदर बगावत की खबरें फैलाएं, सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे करें, अपने तर्जमान जो एंकर पर्सन जो मंथली हर महीने PTI से लाखों रुपए लेते हैं और TV मालकान से अलग तनख्वाहें लेते हैं, वो जितना मर्जी गुल मचाएं, इसकी स्ट्रीट पावर नहीं है। अमेरिका से इनको बड़ी आस थी। 3-4 रिपब्लिकन्स के जो सेनेटर थे वो इमरान खान की हमायत में मैदान में आए, और इमरान खान से ये फ़िक्रा तक मंसूब किया गया कि अमेरिका की हुकूमत से कहें कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें। ये अगर किसी और लीडर ने बात की होती तो मीडिया पर एक इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा होता कि उस लीडर के गद्दार होने में कोई शक न छोड़ा जाता, लेकिन इस पर कहीं कोई गुल नहीं बचा। यहाँ तक कि हुकूमत ने भी इस पर मज़म्मती बयान जारी नहीं किया। लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसी है कि ये बेल आगे नहीं बढ़ी, और अमेरिका की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी फ़ौज का बाजू मरोड़ने की जो उम्मीद थी वो भी टूट गई। यहाँ तक कि ज़िल्मे खलीलज़ाद जैसा आदमी भी पसपा हो गया और उस ये कहने पर मजबूर हो गया कि मैं पाकिस्तान की किसी सियासी जमात का हामी नहीं हूँ। हालांकि जिस ट्वीट में उसने ये बात की, उसमें जरदारी साहब को उसने मिस्टर 10% कहकर मुखातिब किया, जिसका मतलब ये था कि वो एक सियासी फरीक है। लेकिन वो भी पीछे हटने पर मजबूर हुआ, और वो जो शर्मन था, ब्रेड शर्मन, वो भी पीछे हटने पर मजबूर हुआ, और अमेरिका की तरफ से बाजू मरोड़ने का कोई इम्कान तो बड़ी दूर की बात है। वहाँ इस बात का कोई तस्करा तक नहीं करता कि हमने पाकिस्तानी फ़ौज का बाजू मरोड़ना है। और इस दौरान अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी आ गई इमरान खान के बारे में कि ये एक झूठा और नाकाबिल एतमाद शख्स है। नाकाबिल एतमाद तो अलग, ये इस काबिल नहीं है कि हुकूमत संभाल सके। उसका अच्छा खासा पोस्टमार्टम किया, लेकिन वो हमारी इस वक्त की बहस में शामिल नहीं है। खुलासा ये है कि इन दोनों चीज़ों से मायूसी के बाद फिर इसने आखिरी कार वो डूबते को सिराजुल हक का सहारा, सिराजुल हक से बिलवास्ता राब्ते हुए। सिराजुल हक साहब इमरान खान के पुराने हमदर्द हैं, और वो इमरान बचाओ मुहिम के लिए तैयार हो गए। तो इन दोनों के दरमियान इत्तेफाक हुआ कि इलेक्शन ठीक है, हम लेट कराने पर तैयार हो सकते हैं। ये 14 मई वाली तारीख से हम आगे निकल जाते हैं, जून जुलाई में इलेक्शन करा लिए जाएं। लेकिन ये है कि इलेक्शन किसी सूरत उस वक्त नहीं होना चाहिए जब जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हों। ये इलेक्शन बिंदियाल की सरबराही के ज़माने ही में होनी चाहिए, ताकि हमें पंजाब में भी एक अक्सरियत मिल सके और वफाक में भी अक्सरियत मिल सके, और हम 1 तारीख पर इलेक्शन सूबाई और कौमी असम्बली कराने के लिए तैयार हैं। यानी गोया कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन पहले कराने के मुतालबे से इमरान खान दस्तबरदार होने पर तैयार है। शर्त सिर्फ ये है कि इलेक्शन जब भी हो बिंदियाल के ज़माने में हो, यानी कि अक्टूबर से पहले, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, जून में हो जाए, ये इनके दरमियान तय हुआ है। चुनाचे फिर सिराजुल हक साहब ने इमरान बचाओ मुहिम शुरू की, वहाँ मुलाकात की,
और फिर APC बुलाई जो ईद के बाद होगी। तो इस APC का मतलब अब जमात इस्लामी वाले खुश फहम हैं, वो ये समझते हैं कि APC में एक तारीख पर इत्तेफाक हो जाएगा और इलेक्शन हो जाएंगे बिंदियाल के होते हुए। अब यहाँ एक सवाल पैदा होगा कि जमात इस्लामी को बिंदियाल से क्या दिलचस्पी है, बिंदियाल हो या जस्टिस काजी फाइज़ ऐसा साहब आ जाए। जमात के तो एक महदूद वोट बैंक के इलाके हैं, कराची में वो उनको कामयाबी मिल जाएगी, सवात में कुछ जुज़वी कामयाबी मिल जाएगी, बाकी इलाकों में तो जमात को कामयाबी न बिंदियाल दिला सकता है ना काजी फाइज़ ईसा दिला सकते हैं। तो फिर इनको काजी फाइज़ ईसा से क्या चिड़ है? तो जमात इस्लामी को वाक़तन कोई चिड़ नहीं है। मसला सिराजुल हक साहब का है जो इमरान खान के पुराने अक़ीदत केश है। तो ये जो APC है जिसको मैं अज़राह तफन्नुन इमरान बचाओ कॉन्फ्रेंस का नाम दूंगा, तो ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। और इलेक्शन जो है वो हुकूमत ने तय कर लिया है, और दूसरे बस समझ आइए कि सब ने तय कर लिया है कि इलेक्शन बिंदियाल के होते हुए नहीं हो सकते। बिंदियाल नहीं होगा। अगर बिंदियाल आज इस्तीफ़ा दे दे या उसको आज निकाल बाहर किया जाए किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर से, जिसके इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो 90 तुले कदम रखना चाहते हैं। बहरहाल अगर वो बिंदियाल साहब आज चले जाते हैं तो इलेक्शन अगले हफ्ते भी हो सकते हैं। ये मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक ज़िमनी बात याद आई, आप बड़ी दिलचस्प बात है, नाम मैं नहीं लूँगा। जमात इस्लामी के एक साबिक़ अमीर थे, बहुत ही नेक, मुत्तकी, परहेज़गार, तहज्जुद गुज़ार और ऐसे नेक आदमी के जिनकी नेकी की कसम खाई जा सकती हो। उनके एक दामाद साहब थे, बल्कि हैं, वो उस वक्त जमात इस्लामी ने उनको किसान बोर्ड का शोबा दे दिया। अब किसान बोर्ड जमात इस्लामी का शायद इतना मुतहर्रक नहीं है, लेकिन 1980 की दहाई तक ये खासा मुतहर्रक इदारा रहा था और किसानों के लिए इसने बहुत कीमती खिदमात अंजाम दी और बहुत सारे किसानों के मसले हल कराए। बहुत अच्छा ये बोर्ड था। तो इसके बैतुल माल में 5 करोड़ रुपए की रकम अलग से जमा थी। तो अमीर जमात इस्लामी ने एक गलती की, नेक होने के बावजूद अपने दामाद को किसान बोर्ड के इस महकमे की कोई जिम्मेदारी अता कर दी। अच्छा, ये मौसूफ जो थे इनकी राल टपकी और 5 करोड़ रुपए चोरी करके मंसूरा भी छोड़ गए, जमात इस्लामी भी छोड़ गए। अंदाज़ा कीजिए 5 करोड़ रुपए 1980 की दहाई के आज के हिसाब से उनकी कितनी मालियत बनती है। मेरे ख्याल में 1 अरब रुपए से तो ज़्यादा ही बनती होगी, या आप कम कर लें, लेकिन बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम। 5 करोड़ उस ज़माने में, जब मेरे ख्याल में अखबार की कीमत 1 रुपये के 2 अखबार आते थे, ये उस ज़माने की बात है। 40-45 पैसे अखबार की कीमत होती थी। तो इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लें आज अखबार की कीमत 30 रुपये है, तो 30 को 5 से ज़रब दे दें, अंदाज़ा हो जाएगा। तो खैर, जो मैं बात करने वाला था वो ये नहीं है कि कोई भागा या क्यों भागा। बात करने वाली ये है कि ये चोर फिर बाद में PTI में शामिल हो गया। इस दौरान इसने और भी करप्शन की, सरकारी कर्ज लिया, वो भी चोरी कर लिया। तो नुक्ते के बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको ये बात मानना पड़ेगी कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा मैग्नेट है, मकनातीस है, ताकतवर मकनातीस, जिसके सामने करप्ट आदमी, बदकार आदमी, गलतकार आदमी, परवर्ट आदमी, बेईमान बदमाश आदमी किसी भी पार्टी में हो, छुपा हुआ हो, ये मकनातीस इसको अपनी तरफ खींच लेता है। वो उड़ता हुआ आता है और सीधा तहरीक इंसाफ में ठुक कर शामिल हो जाता है। तो ये चोर 5 करोड़ रुपए चोरी करके और बाद में भी बेईमानी और बदमाशी और हराम कामों के ज़रिए पैसा कमाने वाला ये आदमी, ये दामाद, जमात इस्लामी के एक साबिक़ अमीर का दामाद, ये एक मेगा किस्म का चोर, जमात इस्लामी की तारीख में ये सबसे बड़ा चोर था। वैसे तो कई और चोर भी थे, असद कैसर चोर था, वो महमूद रशीद, ये सारे सब लोग चोर थे। आरफ अलवी, इसका भी ताल्लुक जमात इस्लामी से रहा है, तो ये भी चोर है, ज़ाहिर है। बहुत सारे चोर हैं, लेकिन इतना बड़ा चोर जमात इस्लामी की तारीख में और कोई नहीं था। ये सबसे बड़ा चोर था और ठक करके फिर ये उस मकनातीस से जा मिला। तो इमरान खान की मकनातीसी क़ुव्वत का हमें इतराफ़ करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान का वो मकनातीस है जिसने हर पार्टी के अंदर बैठे हुए करप्ट, बेईमान, बद किरदार, बदकुमाश, बदमाश और बद असल किस्म के लोग जो हैं वो सारे अपनी पार्टी में खींच लिए। और अब किसी पार्टी में इस पाए का कोई करप्ट या बदमाश मौजूद नहीं है जिस पाए के लोग PTI में शामिल हो गए हैं। अब अंदाज़ा कीजिए ना, PTI का हर आदमी करप्शन में उस्ताद है। ये ताज़ा खबर है, ये मोहन्नस लाई है, PTI के रहनुमा, ये पाकिस्तान से पैसे चोरी करके भागा। पाकिस्तान के इदारे वो उसको रोक ही नहीं सके, कुछ अदालतों का मसला भी था, तो उसने वहाँ जाकर कोई अरबों डॉलर की
وہاں خریداریاں کی ہیں، فارم ہاؤس بنائے ہیں، پارکنگ لاٹس بنائی ہیں، ہال بنائے ہیں، اسٹوریج ہال بنائے ہیں، اربوں روپے کی، اربوں ڈالر کے اس نے اثاثے اسپین میں چند ہفتوں کے اندر بنا لیے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو بھاگے وہ 2-3 مہینے ہوئے ہیں، تو ان 2-3 مہینوں میں اس نے وہاں اربوں روپے کی پراپرٹیز بنا لی ہیں، جو کہاں سے آئی؟ ساری رقم چوری کی تھی۔ تو پاکستان کا ہر چور ہے تو پی ٹی آئی میں ڈکیت ہے تو پی ٹی آئی میں جنسی بدکار ہے، حرام کار ہے، زناکار ہے تو پی ٹی آئی میں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ ایک جماعت اسلامی کی یہ عمران بچاؤ کانفرنس کامیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہی کامیاب سے مراد یہ ہے کہ کانفرنس تو ہوگی، اس میں شرکت بھی ہوگی، اس میں اچھی تقریریں بھی ہوں گی، لیکن الیکشن جو ہے وہ بندیال کے زمانے میں نہیں ہو سکتے۔ اچھا ناظرین، کل کے پروگرام میں میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ یہ جو بینچ الیکشن کے لیے زور لگا رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کو بھی آرڈر دے رہا ہے، تو جب ان کو پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے 14 مئی کو، تو پھر یہ ساری زور آزمائی کس لیے ہے؟ تو ناظرین، اس کا بنیادی مقصد الیکشن نہیں ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے IMF سے پاکستان کا معاہدہ ہونے سے روکنا۔ یہ عمران کی فرمائش پر ہو رہا ہے، کیونکہ عمران نے ماضی میں لمبی چوڑی کوششیں کی ہیں IMF سے معاہدہ ختم کرانے کی، ختم تو نہیں ہو سکا، لیکن ڈیلے اتنا ہو گیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اگرچہ اب اس کی ماہرین معیشت جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امید بن گئی ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے، معاملہ لٹکا ہوا ہے، کچھ مزید شرطیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس IMF کو بکانے کے لیے یہ ایک ڈرامہ کیا گیا۔ اب دیکھیے مثلا اسٹیٹ بینک اگر روپیہ دیتا ہے 21 ارب روپے، تو IMF کا فوری اعتراض آئے گا، وہ 1 ارب کا حساب مانگ رہا ہے کہ یہ کس سے پوچھ کر، کس کے کہنے پر کیوں رقم جاری کی، کس کے خرچ۔ اور اگر اسٹیٹ بینک کے افسروں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو تب بھی ایک اقتصادی بحران پیدا ہوگا، ایسی شکل ہوگی کہ IMF کو موقع مل جائے گا کہ آپ کے تو اپنے ادارے یعنی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ ڈاواں ڈول ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ اصل مقصد ہے، الیکشن کرانا مقصد نہیں ہے۔ الیکشن کرانا بھی مقصد ہے کہ یہ ساری کوشش ہو رہی ہیں کہ الیکشن جو ہوں وہ بندیال کے دور میں ہوں، یہ تو کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس فوری ایکشن کا مطلب سوائے IMF کے معاہدے کو ثبوتاج کرنے کے اور کوئی نہیں ہے۔ اب چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن جو میں نے کہہ دیا کہ الیکشن بندیال کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ بندیال صاحب نے عملاً سپریم کورٹ کو ختم کر دیا۔ ابھی کل اسد طور صاحب نے ایک اپنے پروگرام میں بتایا کہ کس طرح آزاد جو جج ہیں، جو آئین پسند جج ہیں، ان کو عملاً فیصلہ دینے سے روکا جا رہا ہے۔ یعنی وہ فیصلے لکھتے ہیں یا جو نوٹ لکھتے ہیں وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر آنے ہی نہیں دیے جاتے، بلکہ ان کے بینچ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ عملاً انہوں نے 7 ججوں کو سپریم کورٹ سے خارج کر دیا ہے۔ یہ ہے، یعنی یہ سپریم کورٹ عملاً پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے۔ ناظرین، کل ایک حادثہ ہوا، مفتی عبدالشکور صاحب وفاقی وزیر تھے JUI کے کوٹے سے، وہ اسلام آباد میں ایک حادثے کا نشانہ بن گئے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ حادثے کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی گاڑی کو 30 میل کی رفتار سے بہت محتاط رفتار سے آ رہی تھی، ان کی گاڑی کو ایک ویگو ڈالے نے 110 کلومیٹر سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ ٹکر ماری، اور دشکور صاحب تھے وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ وفاقی وزیر وہ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو اپنے اقتدار اور اختیار کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر استعمال کرتے تھے۔ یہ غالباً واحد وزیر تھے جن کا مکان پختہ نہیں تھا، بلکہ کچی اینٹوں کے، جو گارے اور اینٹوں سے، کچی اینٹوں سے بنا ہوتا ہے، اس مکان میں رہائش پذیر تھے، اور ان کے پاس ذاتی جو سواری تھی وہ ایک موٹر سائیکل تھی، اور آج کل ہر لوئر مڈل کلاس کے آدمی کے پاس موٹر سائیکل تو ہوتی ہی ہے۔ کار ان کے پاس نہیں تھی، اور گھر کے اندر کوئی سامان بھی نہیں تھا، دنیا کے اسباب بھی نہیں تھے، معمولی سا گھر تھا، مہمانوں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ تھی۔ تو صحیح معنوں میں ایک فرشتہ صفت، ایماندار، دیانتدار آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت بخشش فرمائے، اور ان کے بچوں کو اپنی عافیت ملے، اپنے آسرے ملے۔ لیکن ناظرین، 2 باتیں مجھے یہاں کہنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ PTI کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس وفات پر، اس حادثاتی وفات پر، شہادت پر جس طرح اظہار مسرت کیا اور گالیاں دے دے کر کہا کہ اچھا ہوا مر گیا، تو اس کے بعد کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ واقعی PTI کے لوگ انسان ہیں یا انسانوں کی اولاد ہیں؟ مجھے تو یہ انسان لگتے ہیں، نہ انسانوں کی اولاد لگتے ہیں۔ ان کی تربیت کچھ ایسی ہے کہ ان کے اندر بنیادی انسانی قدریں جو ہوتی ہیں، جو
برے سے برے انسان میں بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہیں، وہ ان سے محروم ہیں۔ یہ مخلوق کی کچھ نئے قسم کی بنائی ہے، اور جیسا عمران خان ویسے اس کے کارکن اور ویسے اس کے حامی۔ عمران خان کے اندر اخلاقیات کا جو آخری رمق والا ذرہ ہوتا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ اتنا اخلاق باختہ اور کرپٹ انسان ہے، اتنا جھوٹا، بدنیت، کمینہ اور کینہ پرور اور حاسد، اور یعنی سیاسی شعبے پن کی انتہا جس شخص میں ہے وہ ہے عمران خان۔ تو اس کے حامی یا اس کے برابر ہیں، یا اس سے تھوڑا پیچھے ہیں، یا اس سے تھوڑا آگے ہیں۔ تو یہ ہے۔ دوسری تصویر ایک چیف کھڑپین صاحب کی بھی آئی، وہ پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار سے مل رہا ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اس موصوف نے یہ جوتا پہنا ہوا ہے اٹلی کا بنا ہوا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اٹلی میں جتنے جوتے بنتے ہیں وہ کتوں کی کھال سے بنتے ہیں۔ تو اس جوتے کی قیمت 3.25 لاکھ روپے ہے، 3.25 لاکھ کا جوتا۔ اب اس کھڑپین صاحب کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ اس کا لباس دیکھیے، اس کی گھڑی کی مالیت دیکھیے، اس کے گھر کی مالیت دیکھیے، ان کے بچوں کی عیاشیاں دیکھیے۔ وہ منیب اختر کی تفصیل آئی ہے نا سامنے، لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور ان کی پاکستان سے کیا مفاد ہے۔ سوائے لوٹ مار کے ان کا پاکستان سے کوئی مفاد نہیں ہے، اور اگر یہ وہ جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک طرف یہ لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کی اصطلاح میں مترفین کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ مولانا عبدالشکور جیسے لوگ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ استحصالی نظام جس کا یہ بندیال نمائندہ ہے، یہ اس کا آخری نمائندہ ہے۔ یہ استحصالی نظام ٹوٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، رہے گا پاکستان میں، اسی کا راج رہے گا۔ لیکن اب اس راج میں کچھ حصہ مڈل کلاس کو بھی ملے گا، کچھ حصہ آئین کو بھی ملے گا، کچھ حصہ قانون کو بھی ملے گا۔ ایک قسم کی شراکت داری کا دور وہ شروع ہوگا، اور یہ بندیال صاحب جو ہیں یہ اس استحصالی اور مترفین کے نظام کے آخری محافظ کے آخری مہرے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اور عمران خان ڈوب رہا ہے، اس کے ساتھ یہ لوگ بھی ڈوبیں گے، انہوں نے ڈوبنا ہے۔ کشمکش جاری ہے، اس کشمکش کے بعد کوئی بہت اچھے دن نہیں آ رہے پاکستان کے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان پر یہ جو یک طرفہ غلامی ہے اس کی زنجیریں کچھ ڈھیلی ہوں گی، اور پارلیمنٹ کو زیادہ اختیار ملے گا۔ جب پارلیمنٹ کو زیادہ اختیار ملتا ہے تو آپ جمہوری ملکوں میں دیکھیں کہ پھر وہاں عام آدمی کو بھی مواقع ملتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بالکل انصاف ہوتا ہے، لیکن پھر خوشحالی بہرحال بڑھتی ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ، ان ملکوں میں بھی استحصالی نظام ہے، اشرافیہ کا تسلط ہے، لیکن اس میں کچھ گنجائش عوام کی بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں جو غریب لوگ ہیں وہ بھی ہمارے مقابلے میں خوشحال ہیں۔ وہاں ہر ایک کی دسترس میں طبی سہولتیں ہیں، تعلیم ہر ایک کی دسترس میں ہے، قانون بھی ان کی سنتا ہے، اور وہ آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں، ان کو خطرات بھی کم ہیں۔ بہت ساری خوبیاں ہیں جو ان ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں استحصالی نظام نے عوام کو سپیس دی ہے، تو یہاں بھی عوام کو سپیس ملنے والی ہے۔ مثالی انقلاب تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین، ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ماضی میں دعویٰ کیا تھا۔ میں نے ماضی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ 1.5 سال پہلے کہ عمران خان کو اگر حکومت سے برطرف کر دیا جاتا ہے تو یہ کوئی طوفان برپا نہیں کر سکے گا، اس کے ساتھ اسٹریٹ فورس نہیں ہے۔ میرے دعوے کی یہ بنیاد تھی۔ دوسرے لوگ تجزیہ کار کہتے تھے کہ یہ سڑکوں پر آ کر حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا، نظام کو جام کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ میں نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان کو آپ نے دیکھا، وہ گیا، وہ کچھ نہیں کر سکا، کسی جگہ پر سڑکوں کو وہ جام نہیں کر سکا، سوائے یہ کہ اس نے مختلف شہروں میں بڑے بڑے جلسے کیے، 3 مرتبہ اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوا، کچھ نہیں کر سکا۔ یہ جو بحران پیدا ہوا ہے یہ اس کی اسٹریٹ فورس کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ پیدا ہوا ہے فیض غفورے کی باقیات اور جج۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ بندیال پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے نتائج کو مسترد کر کے پرویز الہی کو مسلط نہ کرتا تو کیا یہ بحران موجودہ پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر بندیال نے جس طرح حکومت کے خلاف مسلسل فیصلے دیے، حکومتی فیصلوں کو معطل کیا، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو معطل کیا، حکومت کے ہر اختیار پر ڈاکہ ڈالا، تو یہ بحران اس کی وجہ سے، عمران خان کی اسٹریٹ فورس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو، یہ نظام پاکستان کو، پاکستان کے نظام کو، پاکستان کی سسٹم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو اب یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ بڑا مقبول ہے، بڑا مقبول ہے، یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک دھوکہ ہے۔
تو ایک لوگوں نے پھر گنا صورتحال، یہ طلعت حسین نے بھی بتایا، اور ایک اور جگہ بھی میں نے یہ چیز دیکھی، 2 جگہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آخری 10 ٹویٹس عمران خان کے، نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے کتنی مرتبہ دیکھے گئے، آخری 10 ٹویٹ۔ تو اس میں یہ ہے کہ عمران صاحب کے ٹویٹ 80 لاکھ مرتبہ دیکھے گئے، مریم نواز کے 1 کروڑ 6 لاکھ، کتنا فرق ہے؟ 26 لاکھ کا۔ اور نواز شریف کے آخری 7 ٹویٹ، 10 بھی نہیں، 1 کروڑ 7 لاکھ مرتبہ، یعنی عمران خان سے 27 لاکھ زیادہ۔ جبکہ 2 باتیں ہیں کہ ایک تو نواز شریف کے آخری ٹویٹ 7 ہیں، یعنی 10 کا مقابلہ نہیں کیا گیا، اگر 10 تھے ہی نہیں، اگر 10 کیے جاتے تو پھر وہ گنتی اور بڑھ جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے یہ پاکستانی فوج نے بنایا تھا، باجوے، فیض، غفور رحیل شریف کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو اس میں بہت ساری جعل سازی بھی ہے۔ اگر جعلی ٹویٹس کو نکال دیا جائے تو عمران خان کے جو ٹویٹ وہ دیکھے گئے ہیں وہ شاید 40 لاکھ رہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے اس دعوے کی بنیاد پر میں نے اگلا دعویٰ بھی بار بار کیا ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں جیت سکتا، عوامی اکثریت اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے۔ اور آئے دن جو فوج کے اندر بغاوت کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں جھوٹی، وہ حیدر مہدی را کا ایجنٹ، وہ عادل راجہ را کا ایجنٹ، اور شاہین صاحبائی وہ یہ موساد کا ایجنٹ، یہ 3 غیر ملکی ایجنٹ باہر بیٹھ کر فوج میں بغاوت کی خبریں گھڑتے اور پھیلاتے ہیں، اور پھر یہاں پی ٹی آئی کے جو ہینڈلر ہیں یا ٹویٹر کے اور سوشل میڈیا کے، وہ ان کو پھر اپنے اپنے پروگراموں میں سمو کر اس بات کو طریقے سے مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تاثر یہ دینا ہوتا ہے کہ عمران خان عوام میں اتنا مقبول ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک بغاوت کی صورتحال ہے کہ ہم عوام سے کیسے ٹکرائیں، ہم عوام سے نہیں ٹکرانا چاہتے۔ یہ سارا جھوٹ، جس میں ہمارے بھی کچھ دانشور تجزیہ کار آ جاتے ہیں کہ واقعی فوج میں بغاوت ہے، تو ناظرین فوج میں کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ ایک گیم ہے جو عمران خان نے بڑی کامیابی سے چلی ہے، لیکن جو اب اپنے نتائج میں ٹھوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔